الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريات وأهل بيته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مبارک موقع پر، مبارک جگہ پر اور مبارک مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کرو کہ جیسے اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا ہے ایسے ہی جنت الفردوس میں جمع فرمائے. آمین ثم آمین. میری ماں اور بہنیں، ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اللہ کے نام کے لیے ہے اور اس کے کام کے لیے ہے کہ کیسے اللہ کا نام ہماری زبان پر آ جائے، ہمارے دل اور دماغ پر آ جائے، ہمارے رگ رگ میں اللہ بسا ہوا ہو. اللہ سے محبت کیسے ہو جائے؟ وہ ایک محنت ہے، وہ ایک کوشش ہے. وہ ایمان کے راستے سے اللہ کا نام لیا جائے گا. ایمان جس کا بنا ہوا رہے گا اس کو اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک صاحب آ کر فرمایا: حضرت مجھے اللہ کا نام لیے تو ایسا دکھ رہا حضرت جیسا کہ میں نے شہد کو ہاتھ پہ ڈالا اور میں نے اس کو چاٹ لیا. شہد کو چاٹنے کے بعد جو مٹھاس اور جو لذت اور مجھے جو حلاوت محسوس ہوئی وہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آ رہا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میرے پیارے سن لیں، جس کا ایمان بنا ہوا ہوگا، جس کا تعلق اللہ سے پکا ہوگا، سچا ہوگا، مضبوط ہوگا، تو اس کو اللہ کا نام لینے میں ایسا ہی مزہ آئے گا. فرمایا تو اس لیے میری ماں اور بہنیں، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے، اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آئے، درود پڑھنے میں مزہ آئے. یہ ہے اصل ایمان والی. ان کو کہا جاتا ہے کہ جو صبح شام اللہ کا نام لیے بغیر چین نہیں آ رہا، اللہ کا ذکر کرے بغیر ان کو سکون نہیں پڑ رہا ہے. قرآن نے اس لیے کہا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو، کہاں کہاں تم اپنے سکون کو تلاش کر رہے ہو، چین کو تلاش کر رہے ہو، آرامی اور راحت کو تلاش کر رہے ہو؟ خدا کی قسم دنیا کے پیسوں میں نہیں ہے، امریکہ کے ڈالر میں نہیں ہے، سعودی کے ریال میں نہیں ہے، کویت کے ریال میں نہیں ہے، گھر بنانے میں نہیں ہے، سونے اور چاندیوں میں چھپا کے اللہ نے نہیں رکھا، کپڑوں میں نہیں رکھا ہے. نہیں، سکون اس میں نہیں ہے. سکون تو فرمایا اللہ کا ذکر کرنے میں ہے، قرآن پڑھنے میں ہے، نماز پڑھنے میں ہے، دعا کرنے میں ہے. اسی لیے کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کرام تھے جنہوں نے صبح شام اللہ کی یاد کو اپنا مشغلہ بنایا، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھے. حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی نیک اللہ کی ولیہ تھی جی. ان کے شوہر جو وقت کے بادشاہ تھے ہارون رشید جن کا نام ہے، لیکن ان سے بھی ان کی بیوی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ پر یقین رکھنے والی تھی، اللہ سے لو لگانے والی تھی. انہوں نے ایک نہر کھدوایا تھا. لوگوں کو جو پانی کی پریشانی ہو رہی تھی، کئی کلومیٹر دور تک ایک نہر پانی کا کھدوایا تھا تاکہ لوگ اس سے پانی پیے، تاکہ لوگ اپنی ضرورت کو پوری کرے، نہانے کے لیے، دھونے کے لیے. اتنا لمبا نہر کھدوایا، ابھی تک بھی مشہور ہے نہر زبیدہ کے نام سے. نہر زبیدہ کے نام سے چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں اذان ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہے، اور ان کا سر سے دوپٹہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. تو فوراً اللہ اکبر یہ جیسا بولنا تھا، فوراً چونک گئی، غفلت دور ہو گئی جی، اور جو سر پہ سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا اس کو سنبھال لی اور اوڑھ لی اچھی طریقے سے. اللہ کے نام کی لاج رکھ لی، عظمت دل کے اندر لا لی. ارے اللہ کا کلام ہو رہا ہے، اذان ہو رہی، اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے، اور میں ایسا باتوں میں مصروف رہوں
اور کاموں میں مشغول رہو، دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، نہیں ہو سکتا، سب بند کرو، بات بند، قرآن بند، سب بند۔ اس وقت میں اذان کا جواب دینا چاہیے، ہاں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ تو وہ عورت حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہا اذان کا جواب دینے لگی اور سر کو دوپٹہ سیدھی کر لی کہ اوڑھ کر بیٹھ گئی، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ عظمت لے کر بیٹھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ کسی اللہ کے ولی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، زبیدہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت زبیدہ کہنے لگی کہ ہاں اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، رحم اور کرم کا معاملہ کیا ہے، میری مغفرت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو وہ بزرگ پوچھنے لگے کہ شاید تم نے جو نہر کھدوایا تھا لوگوں کے لیے پانی پینے کے لیے کئی کلومیٹر دور تک، اس کی وجہ سے شاید اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ تو حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہا کہنے لگی، نہیں حضرت، اس کا تو تذکرہ بھی نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ نے اس کو یاد کیا ہے کہ ایک مرتبہ تم سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی بھی تھی اور بات چیت میں مشغول تھی، فوراً اذان کی آواز تمہارے کان میں پڑی تو فوراً تم نے سر سے جو دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، دونی جو ہٹی ہوئی تھی، پلو جو ہٹا ہوا تھا، اس کو سر پہ صحیح کر لیے، گویا کہ میرے نام کا ادب رکھا، میرے نام کی لاج رکھی۔ تو یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا کہ اے بندی زبیدہ، تو نے میرے نام کو روشن کیا، تو نے میرے نام کا ادب کیا، اسی بہانے میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر رہا ہوں اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ یہ ہے میری ماں اور بہنیں، اذان دینے کا بدلہ، اذان دینے کا صلہ یہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اذان کا جواب اور اذان کے کلمات کو ادب سے سننے پر یہ ملا۔ اگر نماز پڑھیں گے، ہر پریشانی آئی نماز نماز نماز، ہر تکلیف آئی نماز نماز نماز۔ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ گھر میں کوئی تنگی آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی پرابلم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، اور اللہ اس 2 رکعت کے بدلے میں ان کے تمام پریشانی کو دور کر دیا، ان کے دعاؤں کو قبول کر لیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، وہاں کا جو وقت کا بادشاہ نمرود ہے، اس نے دیکھا کہ ہر ایک کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا تھا، بے حیائی کا کام کرتا تھا۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیں، ایمان بتائیں، ایمان سمجھائیں۔ چنانچہ جا رہے ہیں بیوی کو لے کر سارہ، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت عورت تھی، چنانچہ جا رہے ہیں، ان کے بھتیجے بھی ساتھ میں تھے، حضرت لوط علیہ السلام یا بھانجے، حضرت سارہ کے بھانجے، انہوں بھی ساتھ میں تھے۔ چنانچہ راستے کے اندر ان کے پولیس والوں نے پکڑ لیا، نمرود کے پولیس والوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر لائے کہ یہ عورت ہے اور یہ اس کا شوہر ہے۔ چنانچہ لانے کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ عورت؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے، کیونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان دوسرے عورت اگر ہے تو وہ بہن کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، دین کے رشتے کی نسبت سے انہوں نے کہا۔ اور جب بہن بولتے تھے تو وقت کا بادشاہ چھوڑ دیتا تھا، کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، چنانچہ انہوں نے بہن کہا تو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پھر اس نے دیکھا اس کا شیطان اور اس کے اندر کا خبیث اور جن اندر سے آیا آنکھوں میں، اور جو خوبصورت تھی حضرت سارہ، تو اس نے کہا کہ نہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو لاؤ میرے بیڈ روم کے اندر۔ چنانچہ لوگ لے کر گئے پولیس والے اور ان کو تنہائی میں چھوڑ دیے، اکیلے میں چھوڑ دیے، پورے دروازے بند، سب کیواڑ لگا دیے، کنڈی لگا دیے اور سب لوگ چلے گئے۔ اب بادشاہ وقت اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں حضرت سارہ ہے۔ میری ماں اور بہنیں کیا حالت ہی ہوں گی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے اور ایک پیغمبر کی ماں بننے والی ہے، اور پیغمبروں کا سلسلہ جن کے پیٹ سے ہزاروں لاکھوں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت میں امتحان ہے، آزمائش ہے، تو فوراً گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اے اللہ میں کیا کروں، یہ آدمی میرے اوپر غلط ہاتھ ڈال رہا ہے، میرے ساتھ غلط کام کرنے کی نیت کر لیا، اور وہ اٹھا ہاتھ ڈالنے لگا۔ اتنے میں حضرت سارہ نے اٹھی اور فوراً بھاگ کے گئی اور جا کر انہوں نے وضو کیا اور فوراً مصلی بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑانے لگی، کہنے لگی اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اتنی غلط حرکت، اتنی بری حرکت، خدا کی قسم میں نے آج تک میرے بدن کو میرے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دکھایا، میں نے میرے کپڑے، میرا بدن، آج تک کوئی غیر محرم کی نگاہ میرے اوپر نہیں پڑی، لیکن اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شیطان، یہ کمینہ انسان جو میرے اوپر غلط نگاہ ڈال رہا ہے، غلط نیت کر لیا، اے اللہ تو بچا لے، گڑ گڑا رو رہی۔ اتنے میں اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہاتھ ڈال رہا تھا
اچانک ہاتھ زمین پر گر گیا، ہاتھ شل ہو گیا، پیراں شل ہو گئے، اس کا جسم پورا ہلنے لگا اور وہ زمین اندر سے دھسنے لگا، زمین میں زلزلہ آ گیا، وہ اندر جانے لگا، ہاتھ پیر کو شل آ گئے ہیں، پیرالسس آ گئے ہیں، جس کا ہاتھ پیر گر جاتا ویسا ہو گیا، اور وہ زمین میں دھسنے لگا اور اندر مرنے لگا اور کہنے لگا او سارا ایک مرتبہ معاف کر دو، معاف کر دو، اب سے آئندہ بار نہیں کرتا ہوں، یہ غلطی نہیں کرتا ہوں، معاف کرو معاف کرو۔ تو ڈس وہ اندر زمین میں جانے لگا تو حضرت سارہ نے رحم کھائی اور کھا کر پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس لیے توبہ کر رہا ہے، چھوڑ دے، اللہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو پھر ان کا جسم اچھا ہو گیا، پھر وہ اوپر آ گیا، زمین کے اوپر آ گیا اور ہاتھ پیر بھی اچھے ہو گئے۔ لیکن میری ماں اور بہنیں، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، دوسری مرتبہ ایسی حرکت، پھر دوسری مرتبہ میں انہوں نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، تیسری مرتبہ بھی ایسی حرکت کیا، تو پھر تیسری مرتبہ بھی حضرت سارہ نے پھر نماز پڑھ کے دعا مانگی اور وہ پھر زمین میں دھسنے لگا، وہ مرنے لگا۔ اب کے بعد تو پھر بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہاں، پھر وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، معافی چاہنے لگا، سارہ معاف کر دو، آئندہ ابھی کبھی نہیں کروں گا، زندگی بھر کے لیے توبہ، زندگی بھر کے لیے توبہ۔ اس نے سچی اور پکی توبہ کیا تو حضرت سارہ نے اس کو معاف کر دیا، پھر دعا کی حضرت سارہ نے، وہ اچھا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ تم تو بہت بڑے ایک ایسی طاقت والی عورت دکھتی ہو، تمہارے اندر کون سا کرشمہ ہے نہیں معلوم، تمہارے اندر کون سا جادو ہے نہیں معلوم، تم تو بہت بڑی عورتوں میں تمہارا ایک بڑا مقام ہے، تمہارا اونچا ایک مقام ہے، میرے کو سمجھ میں آ گیا تم ایسی ویسی معمولی عورت نہیں ہے، تم پاور والی عورت ہے، تمہاری دعاؤں میں طاقت ہے، تمہاری نماز میں جان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ کئی نبیوں کی ماں بننے والی ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو میری ماں اور بہنیں، وہ بادشاہ خوش ہو گیا اور اس نے توبہ کر کے کئی روپیہ اور پیسہ ان کو ہدیے میں گفٹ کیا اور انعام میں دیا، اور جاتے جاتے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی خدمت میں دے دیا کہ اے سارا لے کے جاؤ، یہ بچی کو بھی لے کے جاؤ، تمہارے ساتھ میں رکھو، یہ تمہاری پیر دبائے گی، تمہاری خدمت کرے گی، تمہارا ساتھ دے گی، لے کے جاؤ۔ میری ماں اور بہنیں، یہ ہے نماز کا اثر، یہ ہے دعاؤں کا اثر۔ ہاں، اس لیے کوئی معمولی نہ سمجھے، نماز تو ہمارے لیے 5 ٹائم نہیں ہے، نماز تو 9 ٹائم ہے فرمایا۔ ارے تہجد پڑھو، تہجد سے ہمارا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ نے تہجدوں سے کتنے لوگوں کے کام بنوا دیے معلوم ہے۔ ارے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ، دیکھا کہ ان کا بیٹا نابینا پیدا ہوا ہے، نابینا ہے، آنکھ نہیں ہے بچے کو، ہاں چھوٹا ہے، معصوم ہے، تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ روزانہ راتوں میں تہجد میں اٹھ کر دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بچے کے آنکھ میں روشنی عطا فرما، اے اللہ میرے بچے کے آنکھ میں روشنی عطا فرما، بینائی عطا فرما، دعا کرتی تھی۔ ہاں، ایک دن کا واقعہ کہ بچہ سویا ہوا ہے، ان کی ماں سوئی ہوئی ہے، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر فرمایا، بیٹیا کون سی دعا کر رہے ہو؟ ارے کس بات کی دعا کر رہے ہیں؟ ہاں، بیٹوں کے آنکھ میں روشنی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا رونا اور تمہارا گڑ گڑانا، تمہاری تہجد اللہ کو پسند آ گئی، جاؤ اللہ نے تمہارے بیٹے کے آنکھ میں روشنی دے دیا ہے، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ آنکھ سے بیدار ہوتی اور فوراً جا کر، بچہ سویا ہوا ہے کھاٹ پہ، وہ بچے کو اٹھاتی اور چومنے لگتی، آنکھ دل سے لگاتی اور پیار کر کے بچے کو جگاتی۔ تو بچے نے جیسا ہی آنکھ کھولا تو فوراً ماں کو دیکھا اور پہچان لیا، امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے آنکھ میں روشنی عطا فرما دیا، بچے کے آنکھ میں روشنی عطا کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی طاقت کوئی ڈاکٹر لگا نہیں سکتا ہے، کوئی دواؤں سے وہ آنکھ روشنی میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن اللہ نے تہجد کی نماز اور دعاؤں کی برکت سے آنکھوں میں روشنی پیدا کیا۔ یہی وہ امام بخاری ہے کہ جنہوں نے بخاری شریف کی بڑی کتاب حدیث کی، اس میں کئی لاکھوں حدیثیں موجود ہے، انہوں نے لکھی، اور وہ یہ کام کرتے تھے کہ جب بھی حدیث لکھنے کا موقع ہوتا تو وہ پہلے جا کے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر آ کے حدیث لکھتے۔ اللہ نے کتنا بڑا امام بنایا، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، بزرگوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے، اصح کتاب من کتاب اللہ، فرمایا وہ بخاری شریف ہے۔ کوئی عالم نہیں بن سکتا ہے، کوئی بچی عالمہ نہیں بن سکتی ہے جب تک کہ بخاری شریف کو نہ پڑھ لے، وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنیں، کیسے ان کے پیٹوں میں محدثین پیدا ہوئے، اللہ کے ولیاں پیدا ہوئے، مفسر قرآن پیدا ہوئے ہیں، امامہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں، سب کیلی ماں کے ہاتھ میں ہیں، کیلیاں ماں کے ہاتھ میں ہیں، چابی ماں کے ہاتھ میں ہے۔ شوہر کو نیک بنانا عورت کا کام ہے، محنت ہے۔ میری ماں اور بہنیں، یہ تڑپ کا نام ہے،
दावत कुर्बानी का नाम है, दावत तड़प का नाम है, फिक्रों का नाम है। अरे बेफिक्र होकर न सोए। हाँ, बेफिक्री ये तो ईमान वालों की मौत है, ईमान वालों की मौत है। फिक्र इस बात की आ जाए कि कैसे अल्लाह को राजी करे, आखिरत की फिक्र। जैसा घर में राशन नहीं है, फिक्र, अरे तेल नहीं है, फिक्र करते हैं, अरे जाओ जी जाओ राशन लेकर आओ, पैसे लेके आओ। शौहर को भेजते हैं, बेटे को भेजते हैं, बाप को भेजते हैं, अबजान घर के अंदर सौदा नहीं है, राशन पानी नहीं, तरकारी लाओ, सब्जी लाओ। ऐसा ही मेरी माँ और बहनें भेजें, अपने शौहरों को भेजें, जाओ नबी का दीन सीख कर आओ और हमको सिखाओ। घर के अंदर कुरान के हल्के लगे, घर के अंदर हलाल और हराम के मुज़ाकरे हो, और अपने बच्चे को भेजे कि जाओ बेटा जाओ, आप मदरसे में हाफिज बन के आओ, आलिम बन के आओ। मैं एक आलिम की माँ बनना चाहती हूँ, मैं एक हाफिज कुरान की माँ बनना चाहती हूँ, मुत्तकी और परहेजगार की वालिदा बनना चाहती हूँ। मेरी आरज़ू तो ये है, मेरी तमन्ना तो ये है। हाँ, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी माँ ने, मैं 7 साल की उम्र का था, मदरसे में ले आके छोड़ दी। अब मैं मदरसे में हूँ, 1 साल हो गया मदरसे में रहते हुए। मेरी माँ और बहनें देखे कि कैसे बच्चों के पीछे मेहनत कर रही माएँ, कैसे कुर्बानियां दे रही ताकि बच्चे नेक बने, अल्लाह वाले बने, हाफिज कुरान बने। कैसी मेहनतें हो रही। चुनांचे बच्चे को ले आकर छोड़ दी, 1 साल हो गया। वो बच्चे को, बेचारे को माँ की याद आ गई, अम्मी याद आ गए, तो फौरन उसने घर की तरफ रुख किया। हजरत से छुट्टी लेकर आया, रजा लगा के आया और सीधा आके घर पे दरवाजे पर दस्तक दिया, आवाज लगाया, अमीजान अमीजान दरवाजा खोलो, मैं बायजीद बुस्तामी आया हूँ। उतने में उनकी वालिदा अंदर से पूछने लगी, कौन मेरे दरवाजे पर आया, कौन मेरे दरवाजे पर आया। उतने में उनके बेटे ने कहा, अम्मी जान मैं तुम्हारा बेटा बायजीद बुस्तामी हूँ, बायजीद बुस्तामी हूँ। उतने में उनकी वालिदा ने कहा कि कौन बायजीद बुस्तामी, मेरा बेटा तो यहाँ पर नहीं आ सकता, मेरा बेटा तो है मदरसे के अंदर मौजूद है, वो तो मदरसे में पढ़ रहा है, यहाँ पर कौन आया मैं नहीं जानती, मैं नहीं पहचानती। हालांकि माँ को रोना आ रहा, अंदर ही अंदर गम में घुट रही है, बच्चे को देखने की ख्वाहिश पैदा हो रही। हाँ, बच्चे से जो है मुलाकात करना और उसको सीने से चिपटा लेना। 1 साल हो गया बच्चे की सूरत नहीं देख के कि कौन सी माँ को ये तड़प में होती है, कौन सी माँ को अपने बेटे से प्यार में होता है, बताइए मेरी माँ और बहनें। लेकिन अपने गम को दबा रही, अपने सब्र को दबा रही और दबा कर जो है दरवाजा नहीं खोल रही, पीछे खड़े हो गई। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा देख लेगा और घर में आएगा तो फिर मदरसे को जाने का नाम नहीं लेगा, उसकी तालीम में डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए माँ वो अंदर अंदर धुल रही है, पिघल रही है और गम से आंखों में आंसू है, रो रही, लेकिन कंट्रोल कर रही है, अपने आप को दबा रही है। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है मेरा बेटा, चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ, मेरा बच्चा तो मदरसे के अंदर है, वो 1 साल हो गया वो पढ़ने के लिए भेजी हूँ मैं, वो बगैर हाफिज कुरान बन के घर नहीं आ सकता, आलिम बने बगैर नहीं आ सकता। वो बेचारा बच्चा रोता हुआ फिर वापस मदरसे को जाने लगा, घर से निकल गया। वो समझ गया मेरी माँ दरवाजा खोलने वाली नहीं है, चुनांचे वो रिटर्न हो गए, वापस हो गए और सीधा मदरसे के अंदर चले गए। ये मंजर पूरा उसकी वालिदा और खिड़की में से देख रही, आंखों से आंसू जारी है, दिल पूरा गमगीन है। लेकिन मेरी माँ और बहनें, ये बच्चा गया, 1 साल जाके गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, घर नहीं आया, 5 साल हो गए, घर नहीं आया, 10 साल हो गए नहीं आया, 15 साल के बाद वो बच्चा हाफिज बन के निकल रहा, आलिम बन के निकल रहा, मुत्तकी बन के निकल रहा, मुहद्दिस बन के निकल रहा। वो बच्चा 15 साल के बाद फिर घर के अंदर तशरीफ लाया। अब माँ की खुशी देखो, बाप की खुशी देखो, ओहो, जो मकसद के लिए मैं भेजी थी मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई। वो उनकी माँ अंदर से उछलने लगी, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। चुनांचे एक मरतबा का वाकया, हजरत बायजीद बुस्तामी खुद कहते हैं, मेरी वालिदा ने रात को पानी मंगवाया और जो है लेटी हुई थी, बूढ़ी हो गई थी, मैं पानी लाया, उतने में जो है मेरी माँ की आंख लग गई, मैं गिलास लेके खड़ा रहा। सर्दियों की रात थी, पूरी रात मेरी माँ के सराहने खड़ा रहा ताकि मेरी माँ की आंख खुले तो फिर मैं पानी पिलाऊंगा। मैंने उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहा, नींद में खलल देना नहीं चाहा। चुनांचे माँ ने तहज्जुद के वक्त में आंख खुली तो देखा कि बेटा सराहने खड़ा हुआ है, तो फौरन माँ को रहम आ गया और दिल से दुआ निकली कि अल्लाह मेरे बच्चे को जो है अल्लाह का वली बना दे, मेरे बच्चे को नेक और मुत्तकी बना दे। बस हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, अल्लाह ने मेरी माँ की दुआ की बरकत से मुझे वक्त का वली अल्लाह ने बना दिया है। तो ये होती है मेरी माँ और बहनें, घर की कहानी, घर के किस्से ऐसे होते हैं। हाँ, बच्चों के हाथ में टीवी नहीं, बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, मोबाइल देना नहीं है, वो तो सांप दे रहे, वो तो बिच्छू दे रहे, उनकी आंखों को डसेगा, उनके ईमान पर हमला करेगा, उनको काटेगा, उनकी जिंदगी खराब करेगा। नहीं नहीं नहीं, बेटियों को हया दो, पर्दा दो, फुल आस्तीन के कपड़े पहनाओ, सर पे हर हमेशा दुपट्टा ओढ़ के रखो,
کسی اجنبی مرد اور پرائے مرد سے بات نہ کرے. میری جوان بیٹی کالج کے نام پر باہر نہ جائیں, کالج کے نام پر پارک میں نہ جائیں, کالج اور بچوں کے نام پر کسی اور بوائے فرینڈ سے بات نہ کریں. اس لیے ان کو حدیث کی تعلیم دو کہ بیٹے پردہ کرنا ضروری ہے, پردہ کرنا ضروری ہے. چنانچہ فلسطین کے اندر اتنا بمباری ہوئی, اتنا لوگ ختم ہو گئے, وہاں پر ایک عورت, ایک بہن, چنانچہ لکھا ہے کہ پورا گھر کے اندر سب لوگ جل گئے, شوہر جل گیا, معصوم بچے جل گئے, ماں باپ جل گئے, سب ختم ہو گئے, مر گئے, گھر پورا گر گیا اور یہ اکیلی بچ گئی. چنانچہ برقعے کے اندر ہے, کپڑوں پر پورا دھول لگا ہوا ہے, لیکن پیٹ میں بچہ ہے, حاملہ عورت ہے, پیٹ میں بچہ ہے, حاملہ 9 مہینے کا بچہ ہے, پیٹ کے اندر ہے. اب جو ہے لوگ بچانے کے لیے آئے, ہاتھ دیو بہن, ہاتھ دیو بہن, ہاتھ دیو ماں, تمہارے کو بچاتے ہم تمہارے کو. تو وہ ماں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ میں ہاتھ نہیں دے سکتی ہوں, حالانکہ بیٹا مرا ہوا ہے, شوہر شہید ہو گیا, وہاں پر باپ مر گئے, پورا گھر کا گھر مر گیا, پیٹ میں بچہ ہے, گھر پورا گر گیا, سب لوگ مر گئے. ہو سکتا ہے یہ عورت کو ہم بچا لیں, بلکہ لوگ آ کے ہاتھ دے بول رہے, لیکن ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قربان جاؤ اس بہن پر, اس ماں پر. وہ کہتی ہے کہ نہیں, میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گی, اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے, اللہ نے حرام کیا ہے کہ پرائی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جائز نہیں ہے. ہو سکے تو یہ آگ میں بھی جل جاؤں گی, میں بھی ختم ہو جاؤں گی, لیکن جو ہے جہنم کی آگ میں جلنا مجھے گوارا نہیں ہے. یہ دنیا کی آگ میں جلوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, زیادہ زیادہ جل جاؤں گی, مر جاؤں گی, لیکن جہنم کی آگ میں جلنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. اس طریقے سے میری ماں اور بہنیں, انہوں نے اپنے ایمانوں کو پختہ کیا ہے, مضبوط کیا ہے, تب جا کے یہ دین یہاں تک آیا ہے. ایسی محنتیں کرنا پڑتا ہے, ایسی قربانیاں دینا پڑتا ہے. اس کے لیے نماز, علم اور ذکر, صبح شام اللہ کی یاد میں درود پڑھتے رہیں. نیند نہیں آ رہی, درود پڑھیں, درود پڑھیں. اللہ اس کی برکت سے نبی خواب میں آئیں گے, نبی کی زیارت ہوں گی, اور فرمایا کہ قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر میرے نبی سے ملاقات ہوں گی. ہمارے نبی حوض کوثر پر جام کوثر پلائیں گے, اس کو پینے کے بعد پھر جنت میں جانے تک کوئی پیاس نہیں لگ سکتی ہے. اس لیے پڑھو میری ماں اور بہنیں, 500 مرتبہ درود پڑھو. ہاں, ٹی وی میں سیریل دیکھنا نہیں ہے, موبائل میں یوٹیوب دیکھنا نہیں ہے, ہاں ڈرامے دیکھنا نہیں ہے. اس کے بدلے میں وہ ٹائم سیو کرو. اللہ نے کتنا سہولت کر دیا ہماری بہنوں کے لیے, ہماری ماؤں کے لیے. ارے پہلے زمانے کے اندر چولہے میں پھونکنا پڑتا تھا, لکڑیاں جلانا پڑتا تھا, کتنا مشکل سے کھانا پکتا تھا, کتنی تکلیف سے ہماری مائیں, پہلے زمانے کے نانیاں اور ہماری اماں لوگوں تک دیکھ لو, کتنا مشکل سے وہ لوگ کھانا سالن پکاتے تھے, روٹیاں ہاتھ سے بناتے تھے. آج اللہ نے آسان کر دیا کہ گیس کا چولہا آ گیا, تمہارا ٹائم بچ گیا, تمہاری محنت بچ گئی. پہلے زمانے کے اندر پانی باہر سے لانا پڑتا تھا, بولی پہ جاتے تھے, تالاب پہ جاتے تھے, ندیوں پہ جا کے پانی سین کر لاتے تھے, ڈھو کے لاتے تھے. لیکن اللہ نے آج آرام دے دیا, سہولت کر دیا کہ ایسا موٹر کے لیے بٹن دبائیں گے, فوراً موٹر چالو ہو جائے گا. پانی پینے کا پانی, نہانے کا پانی, غسل خانے کے اندر پانی, ادھر نہانے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے. ارے کتنا سہولت کر دیا. پہلے زمانے میں لگڑ کے دھوتے تھے, مائیں اتنے زیادہ کپڑے دھوتے تھے, ان کے ہاتھوں پر گٹھے آتے تھے, ان کے ہاتھ لال ہو جاتے تھے, کن ماؤں کے جو ہے ہاتھوں میں خون بھی نکلتا تھا, اتنی محنت سے دھوتے تھے. اللہ نے آسان کر دیا ہے, تمہارے ٹائم کو بچا دیا. واشنگ مشین آ گئے, بس اس میں کپڑے ڈالو, اب سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بٹن دباؤ وہی سکھا کے دے دے گا. اتنا وقت اللہ نے سیو کیا ہے. بچوں کو پہلے جو ہے کپڑا باندھتے تھے, لیکن اب تو پیمپر کا سسٹم آ گیا ہے. تمہارا وقت بچ گیا, تمہاری محنت بچ گئی. اب وہ محنت اور وہ قربانی, وہ تکلیف, وہ ٹائم اللہ کے دین پر لگاؤ, اللہ کے دین کو چمکانے میں لگاؤ, گھر کو جنت بنانے میں لگاؤ, بچوں کو نمازی بنانے میں لگاؤ. باہر کی عورتوں کو بلاؤ, آزو بازو کی عورتیں, 100 عورتیں ہمارے گھر میں جڑے, ان کو اللہ کی دعوت پہنچے, نبی کی دعوت پہنچے, ان کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پہنچے کہ کیسے ہمارے گھروں کے اندر وہ تذکرے بلند ہو جائیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیسی نیک خاتون تھی, چنانچہ گھر کا کام کرتی تھی, کپڑے دھوتی تھی, جانور کو چارہ ڈالتی تھی, پانی سین کر لاتی تھی, جس کی وجہ سے ہاتھ پہ گٹھے پڑ گئے, اور جو ہے گھر میں کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے ہو گئے, بخار بھی آ رہا ہے, پیٹ جا کے پیٹ کو لگ رہا, گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے. اتنی تکلیفوں کے باوجود نماز نہیں چھوڑی, قرآن نہیں چھوڑی, بچے کو دودھ پلا رہے, دونوں بچے رو رہے ہیں, بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ بھوکے سو گئے, لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ ماں کو ستا رہے, وہ جو ہے ماں کو جو ہے تڑپا رہے کہ امی بھوک لگے ہے, کچھ پلا دو, دودھ پلا دو. دودھ پلانے کا زمانہ چل رہا, لیکن ان کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے. کھانا نہیں ہونے کی وجہ سے دودھ کہاں پہ آئے گا, کوئی غذا نہیں مل رہی, دودھ نہیں مل رہا. ایک بچے کو بہلائی اور پھسلا کے سلا دی, لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ رو رہے اور تڑپ رہے, ماں کو جو ہے دودھ کے لیے جو ہے ستا رہے, کروں تو کیا کروں, پریشان ہے. اتنے میں آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیٹی کے گھر, اور بیٹی کو سلام کر کے پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا بات ہے, بہت غمگین دکھ رہی.
اور آنکھوں میں آنسو، رو رہی کیوں بیٹا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ابا جان میں کیا بتاؤں کہ گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، پیٹ جا کے پیٹ کو لگ رہا، اور ادھر تمہارے نواسے، تمہارے لاڈلے اور پیارے نواسے ہیں، وہ تو جو ہے ایک دن بھوکے اور پیاسے سو گئے، لیکن یہ بچہ جو ہے سو رہا نہیں، یہ بچہ دودھ کے لیے بہت تڑپ رہا۔ ابا جان میں کیا کروں؟ میں دودھ پلانے کے لیے جو ہے چھاتی سے لگا رہی ہوں، سینے سے لگا رہی ہوں، لیکن اس کے اندر دودھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ ابا جان قربان جاؤ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو، ہمارے نبی نے اس بچے کو اٹھا لیے اور تھپکائے، کندھے پہ ڈال کے ٹہلنے لگے، اور بچہ رو رہا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو ان کے منہ کے اندر دے دیے، اب وہ بچہ اس کو چوسنے لگا، اور میری ماں اور بہنیں وہ چوستے چوستے اس کو مزہ آنے لگا، اور اس کو جو ہے بھوک مٹنے لگی۔ خدا کی قسم میرے نبی کی زبان کتنی پیاری تھی ان کی، اور وہ بچے کو کتنا مزہ آتا ہوگا، وہ چوستے چوستے سو جاتا ہے اور اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو بھی سلا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میری ماں اور بہنیں کہ گھر کے اندر فخر و فاخر تھے، اس کی وجہ سے نماز قضا نہیں ہوئی، ان کے کپڑوں کو جو ہے پیون لگے ہوئے تھے، کپڑوں کی تنگیاں تھے، لیکن حیا کی بلندیاں تھے، حیا تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میری ماں اور بہنیں کبھی شکایت زبان پہ نہیں لائی کہ علی میرے کو کیا دیے تم، میرے بچوں کے لیے کیا لائے، کبھی زبان پہ شکایت نہیں آئی ہے۔ میری ماں اور بہنیں آج ہمارے گھر میں کپڑے اچھے اچھے موجود، کھانے اچھے اچھے موجود، سونا اور چاندی ہمارے گھر میں ہے، لیکن پھر بھی زبان پہ شکایت ہے، زبان پہ شکایت ہے، شکوہ ہے، ارے تم کیا نہیں لا رہے، کیا نہیں کر رہے میرے لیے۔ ہاں نہیں میری ماں اور بہنیں سادگی پہ آؤ، پرانے کپڑوں پہ سنبھال لو، نئے کپڑے ہو نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، ہم جنت میں پہنیں گے، جنت میں مزے مزے کی کھائیں گے، لیکن دنیا کے اندر صبر کرنا ہے، دنیا کے اندر جتنا مل گیا اس پر شکر کرنا ہے۔ یہی تو ہمارے کو سبق دیا گیا، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام جو ہے قرآن ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں کہ خاندانوں کو سنبھالیں گے، جوڑنے کا کام کریں گے، توڑنے کا کام نہیں کریں گے، رشتوں کو توڑیں گے نہیں، ننندوں سے، بھاوجوں سے، اور اسی طریقے سے ساس سسرے کی خدمت کر کے ان کا دل جیتیں گے، ان سے دعائیں لینے والے بنیں گے۔ ہم بھی تو ہاسپٹل میں تھے بچپن میں، ہم کو کون سنبھالے؟ ہمارے نانی لوگوں نے سنبھالا، ہمارے ساس نے سنبھالا، ہماری بہنوں نے سنبھالا، ہم ان کا سب کا ساتھ دینا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کا دل جیتنا ہے۔ فرمایا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ خدمت یہ جو ہے ہم سب کو جنت نہیں چاہیے، ہم کو خدا چاہیے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں خوب محنت کرے، تعلیم کا حلقہ قائم کرے، بچوں کو روزانہ واقعات سنائے، نبیوں کے قصے سنائے، کہانیاں سنائے، اور شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجے۔ پہلے زمانے کے اندر کیسا عورتیں بھیجا کرتے تھے، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بٹھاتے نہیں تھے، بھیجتے تھے۔ حضرت ایک صحابی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ لنگڑے ہیں، معذور صحابی ہیں، چنانچہ وہ لیٹے ہوئے تھے، حضرت ان کی بیوی نے کہا اجی جاؤ جی جاؤ، ادھر اللہ کے رسول جا رہے، صحابہ جا رہے، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً ان کو یاد دہانی کرائی، اور ان کو اٹھائی، اور ان کو حوصلے دی، ان کو ہمتیں دی۔ چنانچہ حضرت عمرو بن جموح وہ پیر سے لنگڑے تھے، معذور تھے، لنگڑتے لنگڑتے گئے، چادر اوڑھ لیے، گھسرتے گھسرتے نکلے۔ گھر کی چوکٹ پر جا کر ایک دعا کرے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ میں جا رہا ہوں تیرے راستے میں، میرے کو واپس مت لوٹا۔ چنانچہ چلے گئے، حضور کے پاس جا کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ تو اتنے میں قربان جاؤ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور نے فرمایا ارے اے عمرو تمہارا پیر تو لنگڑا ہے، تم جا کے وہاں جا کے کیا کرو گے؟ تم کیسا جنگ لڑو گے؟ تم کیسا کافروں کو مارو گے؟ یا کافر تمہارے پر آئیں گے تو کیسا بچا لو گے؟ تو اس طریقے سے میری ماں اور بہنیں حضرت عمرو بن جموح نے کہا اللہ کے رسول جیسا میں لنگڑتے لنگڑتے آیا ہوں، لنگڑتے لنگڑتے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کیسا شوق تھا، کیسی فکر تھی، کیسی تڑپ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو دیکھا تو جانے کی اجازت دی۔ تو اس طریقے سے حضرت عمرو بن جموح گئے اور جا کر کافروں سے مقابلہ ہوا۔ وہاں پر پورے جوان بچے بھی تھے، اور وہ بھی میری ماں اور بہنیں بچے دیکھ رہے، باپ لڑ رہا، اکیلا اور بیچارہ معذور باپ ہے، وہ کافروں سے لڑتے لڑتے ہاتھ بھی کٹ گیا، پیر بھی کٹ گیا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، زمین پر گر گئے۔ میری ماں اور بہنیں کیا منظر تھا ہوں گا، آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا، زمین میں ایسا منظر نہیں دیکھا۔ چنانچہ بچے آئے، باپ کی لاش کو دیکھا تو میری ماں اور بہنیں اٹھانے کے لیے تیار ہونے لگے، لیکن وہ لاش اڑتی نہیں، وہاں سے آتی نہیں۔ سیدھا گھر پہنچے، دیکھا کہ ماں قرآن پڑھ رہی، سر پہ اوڑھ کر ماں قرآن پڑھ رہی۔ فوراً ماں سے کہنے لگے امی جان ہم نے اپنی باپ کی لاش کو دیکھا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، امی جان ہم کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لاش آنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو، وہ روتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے، صبر کے دامن کو تھامتی اور کہتی کہ بیٹے تمہارے باپ کی لاش نہیں آ سکتی، ہم نے جو ہے تمہارے باپ کو اٹھایا، یہاں گھر میں لیٹے ہوئے تھے، یہ کونے میں پڑے ہوئے تھے، میں نے ان کو اٹھایا، میں نے ان کو ہمت دی، میں نے
کہا کہ جاؤ جی جاؤ, اللہ کے راستے میں جاؤ, جا کے ہمت سے تم کام لو, تو میں نے تمہارے ابا کو بھیجا کہ بیٹا اب تمہاری باپ کی لاش نہیں آئیں گی. تمہارے ابا یہاں سے گھسرتے گھسرتے گئے, چادر گھسرتے گھسرتے گئے, اور جا کر انہوں نے ایک لمبی دعا کی کہ اللہ اس گھر سے جا رہا ہوں, میرے کو واپس مت لوٹا. تمہارے باپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے, لہذا تمہارا باپ کا جنازہ نہیں آ سکتا, ان کو وہیں پر کفن کا کپڑا پہناؤ, وہیں پر ان کو دفن کر کے آ جاؤ. تو میری ماں اور بہنیں اس طریقے سے گھر اجڑ گئے, بیویاں بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. اس کے بعد یہ دین یہاں تک آیا ہے. اس طریقے سے ہم بھی اپنے شوہروں کو کڑپا کا اجتماع قریب ہے, بھیجنا ہے, جلدی بھیجو کہ 4 مہینے نکلے, ہم بھی 3 دن مستورات میں نکلے, تاکہ ہمارا ایمان بھی بنے, ہمارا یقین بھی مضبوط بنے, حیا اور پردہ آئے, سادگی آئے, بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنے والے بنے, ہر گھر میں جماعت کو رکائے, ہر گھر میں روزانہ قرآن کے حلقے اور جو ہے فضائل اعمال منتخب حدیث کی تعلیم کرنے والے بنے. انشاءاللہ کریں گے, اللہ دنیا میں بھی چمکائے گا, اللہ مرنے کے بعد بھی چمکائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تو نام لکھ کے بھیجیں, ماشاءاللہ ان کے لیے اسپیشل دعا ہوں گی تہجد میں. کون کون اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے, اور ایسا ہی بہنوں اپنے جو ہے شوہر کے ساتھ محرم رشتہ داروں کے ساتھ 3 دن کے لیے کون کون جانے کے لیے تیار ہے, نام لکھ کر بھیجیں.